बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ताहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, बल्कि उस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है कि जो खौफ रखता है। ये उस ज़ात का उतारा हुआ है कि जिसने ज़मीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी खुदाए रहमान, जिसने अर्श पर करार पकड़ा। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ ज़मीन की मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वो तो छुपे भेद और नहायत पोशीदा बात तक को जानता है। वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद इसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा ले आऊँ या आग के मकाम का रास्ता मालूम कर सकूँ। जब वहाँ पहुँचे तो आवाज़ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी कि तवा में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। क़यामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूँ, ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स इस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक ना दे, तो इस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फ़ायदे हैं। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, इसे डाल दो, तो उन्होंने इसको डाल दिया और वो नागा सांप बनकर दौड़ने लगा। खुदा ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो और वो किसी ऐब और बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है, ताकि हम तुम्हें अपने निशानात अजीम दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वह सरकश हो रहा है। कहा कि मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ लें और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वज़ीर यानी कि मददगार मुकर्रर फरमा, यानी कि मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को। उससे मेरी कुव्वत को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारी दुआ कबूल कर दी गई है। और हमने तुम पर एक और भी एहसान किया था, जब हमने तुम्हारी वालदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। वो ये था कि उसे यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, तो दरिया इसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और उसका दुश्मन उसे उठा लेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी, इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की जाए और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो उसको पालेगा, तो इस तरीके से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दिया, ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मुखलसी दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की। फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम काबिलियत रसालत के अंदाजे पर आ पहुँचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे
کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں۔ اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے اور انہیں عذاب نہ کیجیے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات ماننے اس کو سلامتی ہو۔ ہماری طرف وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟ کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہ وہی تو ہے کہ جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کے مختلف رویدگیاں پیدا کیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو بھی چراؤ۔ غرض بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ تو فرعون لوٹ گیا اور اپنا سامان جمع کر کے پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے افسوس تمہاری کم بختی، خدا پر جھوٹ افطرا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افطرا کیا وہ نامراد رہا۔ تو وہ باہم آپس میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں۔ تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ۔ آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا۔ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالیں تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا۔ ہم نے کہا کہ خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی کہ لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا۔ القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی کہ استاد ہے کہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے کہ جو پاک ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر
خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی کہ ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔ اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کے داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من و سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور ان میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے پر چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب